بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وقال فی موضع وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے کلام اللہ کی دو الگ الگ صورتوں کی آیتیں تلاوت کی ہیں اور دو حدیثیں پڑھ کر سنائی ہیں۔ سب سے پہلی مرتبہ جو میں نے آیت قرآنی پیش کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ در حقیقت تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ عمل ہے، اور دوسری حدیث جس میں نے یہ کہا کہ ترکت فیکم امرین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں راہ سے گمراہ نہیں کر سکے گی۔ یہ تو ترجمہ ہوا ایک آیت کلام اللہ کا اور ایک حدیث کا۔ دوسری جو آیت کلام اللہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا مفہوم اور ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جنات کو اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دوسری حدیث جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں کوئی شخص
کامل اور مکمل مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کی تمام خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ اس کی تمام خواہشات کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سارے اعمال، اس کے سارے کام، اس کی تمام مشغولیتیں اور مصروفیتیں، اس کی شب و روز زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے، اس وقت تک کوئی کامل اور مکمل مسلمان ہو نہیں سکتا۔ اور قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ عمل قرار دیا گیا ہے، حضور کی زندگی کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا ہے۔ برادران اسلام، آج الہاد پرستی کا دورہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنا الہاد پرستی کہلاتا ہے۔ ارتداد اپنے دور شباب پر ہے، انکار رسالت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی مبعوث ہونے کا ایمان اور اقرار اور اعتراف زبان سے نہ صحیح لیکن اس کے عمل سے ظاہر ہو رہا ہے۔ انکار آخرت، یعنی آخرت کے دن کا انکار زبان سے نہ صحیح عمل سے ضرور ظاہر ہو رہا ہے کہ انسان کی ذات سے انکار آخرت کا ارتکاب ہو رہا ہے۔ تو الہاد پرستی، انکار رسالت، انکار آخرت، عیسائیت، سبائیت، بہائیت، قادیانیت، اشتراکیت، نہ جانے کون کون سے فتنے بیدار ہو چکے ہیں۔ ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے ہر کلمہ گو مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جملہ وسائل کو بروئے کار لائے اور ان طوفانوں کے سامنے سد سکندری بن کر گلشن اسلام کا محافظ ثابت ہوں، ورنہ اس غفلت اور کوتاہی کے نتائج انتہائی خطرناک ہوں گے۔ ہمیں اپنے صفوں میں اتحاد و اتفاق کی فضا عام کرنا وقت کی اہم ضرورت بن گئی ہے، کیونکہ آج کے دور میں اہل اسلام، مسلمان اپنے اسلام پر، اپنے دین پر قائم رہے، یہ دشمنان اسلام کی طرف سے ان کی ریشہ توانائیوں کی وجہ سے، ان کی ایذا رسانیوں کی وجہ سے، ان کی تکالیف اور ان کی طرف سے آزمائشوں کے ذریعے سے اسلام کے بہت ساری چیزوں پر عمل کرنا انہوں نے مشکل بنا دیا ہے، اور اہل اسلام کو ذہنی اعتبار سے منتشر کر دیا ہے۔ فسطائی طاقتیں، اسلام دشمن طاقتیں اپنے ایجنڈے کے مطابق کام کر رہی ہیں۔ عورتوں کے حقوق کے لیے لڑائی کرنے والی، عورتوں ہی پر ظلم و زیادتیوں کا نشانہ بنائے ہوئے ہیں۔ مسلمان خواتین کو تحفظ دینے کے وعدے پر طلاق ثلاثہ کی آڑ میں بہت ساری مسلم خواتین کو مردوں سے لڑایا، یکساں سول کوڈ کا
غیر محسوس طریقے سے نفاذ کے لیے ان کی کوششیں جاری ہیں۔ ڈریس کوڈ کی آڑ میں حجاب، پردہ اور برقعے سے خواتین اسلام اور دختران ملت کو بے دخل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور ایک ہنگامہ برپا کیا گیا ہے پورے ملک میں کہ نہ حجاب، نہ پردہ، نہ برقع۔ اس کے نتیجے میں نہ اسکول، نہ کالج، نہ تعلیم۔ ظاہری بات ہے کہ حجاب یا پردہ استعمال کرو یا تعلیم جاری رکھو، مخمصے میں اور ذہنی کشمکش میں مبتلا کر دیا ہے۔ لیکن قربان جائیے دختران ملت اور خواتین اسلام پر کہ وہ مردوں سے آگے 2 قدم آگے بڑھ کر وہ حجاب کے لیے سراپا احتجاج بنی ہوئی ہیں۔ مردوں کے لیے ضروری ہے، نوجوانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اس دفاعی نظام میں ان کی مدد کی جائے، ان کا تعاون کیا جائے، ان کی رہبری کی جائے، ان کی رہنمائی کی جائے، ان کے تحفظ اور حفاظت کے لیے کمر بستہ ہوا جائے۔ ضرورت ہے آج اپنے صفوں میں انتشار پیدا کرنے والوں سے بچنے کی۔ جزئیات اور معمولی چیزوں کے آڑ میں اپنی صفوں میں انتشار پیدا کرنے والے لوگوں سے ہوشیار رہنا وقت کا اہم تقاضا ہے۔ الگ الگ جماعتیں الگ الگ فرقوں میں اور الگ الگ مسئلوں میں اور الگ مسلکوں میں منقسم یہ امت ایک ہی اللہ کو ماننے والی امت، ایک ہی رسول پر ایمان لانے والی امت، ایک ہی قرآن کی تلاوت کرنے والی امت، اور ہر کسی کے نزدیک اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ایک ہی قبلے کی طرف نماز پڑھنے والی امت، جزئیات میں، فروعیات میں، معمولی باتوں میں، عقائد میں اور رسوم اور رواج اور خرافات میں منقسم ہونے کی وجہ سے صفوں میں منتشر ہیں، صفوں میں انتشار کا وہ شکار ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک اللہ کو ماننے والے، ایک رسول پر ایمان رکھنے والے، ایک قرآن کی تلاوت اور ایک قرآن کو اللہ کا کلام سمجھنے والے، توحید پر عمل پیرا، ایک ہی قبلے کی طرف کرنے والے سارے کے سارے کلمہ گو مسلمانوں کو متحدہ طور پر دشمنان اسلام کا منہ توڑ جواب دینے کی ضرورت ہے، شیرازہ بندی کی ضرورت ہے۔ مکتب فکر الگ ہو سکتا ہے، نظریہ الگ ہو سکتا ہے، مسلک الگ ہو سکتا ہے، لیکن ایک دوسرے کو کافر کہنا، دار اسلام سے خارج کرنا، یہ کوئی علمی منطق نہیں ہو سکتی ہے اور کوئی اچھی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ اتحاد و اتفاق کے عنوان پر جلسے ہوتے ہیں، اسٹیج پر باتیں ہوتی ہیں، واعظین، مقررین، خطبا، سیاسی اور سماجی مقررین اور اسپیکرز اتحاد و اتفاق کی باتیں کرتے ہیں، لیکن اتحاد و اتفاق کی فضا عام ہو، اس کے لیے جو ضروری چیز ہے وہ ہے انسان کے اندر اخلاص۔ اخلاص اگر انسان کے اندر ہوگا، تمام مکاتب فکر، تمام تنظیموں اور تحریکوں اور اداروں اور مسلکوں کے ذمہ داروں میں اگر اخلاص ہوگا
تو ان کے جو متبعین ہیں، ان کو جو ماننے والے ہیں، ان میں اعتماد پیدا ہوگا، اور اعتماد پیدا ہونے کے بعد اتحاد کی فضا قائم ہوگی۔ چونکہ اخلاص کی دولت سے خالی ہیں، خلوص الہیت کا دور دور تک شائبہ تک نہیں، ہر کوئی اپنے مسلک کی تبلیغ کر رہا ہے، اپنے فرقے کو بڑھاوا دے رہا ہے، اپنے اصول اور اپنے کلیات کو عام کرنے کی چکر میں ہیں۔ ہم کو متحد ہونا ہے کلمے کی بنیاد پر، ہم کو فروغ دینا ہے کلمہ اور دعوت اسلام کی بنیاد پر، اسلامی احکامات کو عام کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو عام کرنا ہے، اپنے مسلک کو، اپنے فرقے کو، اپنے عقیدے کو اور اپنے نظریے کو نہیں۔ تو اخلاص کے فقدان سے اعتماد کی فضا قائم نہیں ہو سکتی۔ جہاں اخلاص نہیں وہاں اعتماد نہیں، اور جہاں اعتماد نہیں وہاں اتحاد نہیں۔ دیکھا جاتا ہے اکثر و بیشتر دینی تحریکوں اور تنظیموں اور مکاتب اور تنظیموں کے ذمہ دار آپس میں کسی بات پر نظریے کا اختلاف ہوتا ہے، یا کسی معاملے میں ذہنی اور فکری اختلاف ہوتا ہے، تو اسی کے ہوتے ہوئے انتقام کا جذبہ ان کے اندر موجزن ہوتا ہے، ان کی انفرادی اور ان کی نجی جو غلطی ہوتی ہے اور معمولی ان کا انفرادی فائدہ ہوتا ہے، یا ان کا معمولی آپس میں اختلاف ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ انتقامی کارروائیاں کرتے ہیں۔ انتقامی کارروائیاں کرنے سے انتشار پیدا ہوتا ہے، اور ظاہری بات ہے انتشار کے نتیجے میں انحطاط اور زوال یقینی ہیں۔ تو انتقام کی فضا کو دور کرنا ہے تاکہ انتشار پیدا نہ ہو سکے، اور انتشار سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے تاکہ ہم انحطاط اور زوال کا شکار نہ ہو سکے۔ تو بہرحال میرا پیغام یہی ہے کہ اخلاص کی عادت اور اخلاص کی صفت ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں تاکہ لوگوں کا اعتماد بحال ہو سکے، اور اعتماد کے بحال ہونے کے بعد اتحاد کی فضا عام ہو سکے۔ ہر خوابیدہ مسلم کو جگا دو اور صلاح و فلاح کی شمع اس کے ہاتھ میں دے دو۔ آج کے نوجوانوں میں ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کی تعلیم سے بھی دور ہیں اور دینی مسائل سے بھی دور ہیں، اور دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اندر احکامات دین، احکامات اسلام کا فقدان نظر آ رہا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت ان کے دلوں سے نکل گئی ہیں۔ آنکھیں خشک ہو چکی ہیں، اور آنکھیں اس لیے خشک ہو چکی ہیں کہ دل زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ جمود العین من قسوۃ القلوب، آنکھیں جو خشک ہو چکی ہیں دلوں کی زنگ آلود ہونے کی وجہ سے، دلوں کی سختی کی وجہ سے۔ وقسوۃ القلوب من کثرت الذنوب، اور یہ دلوں کی جو سختی آ گئی ہے انسانوں میں گناہوں کی کثرت کی وجہ سے۔ ہم دیکھتے ہیں ہماری سوسائٹی میں، اپنے سماج میں، ہمارے معاشرے میں کبائر گناہ، گناہ صغیرہ نہیں، گناہ کبیرہ، جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، وعدہ خلافی گناہ کبیرہ ہے،
امانت میں خیانت گناہ کبیرہ ہے، جھوٹی گواہی دینا گناہ کبیرہ ہے، زنا، سود خوری، رشوت، بدکاری، یہ سارے کے سارے گناہ کبیرہ ہیں۔ جھوٹ کو جھوٹ سمجھا ہی نہیں جا رہا ہے، جھوٹ کو اپنی عقل کی اور ذہانت کی اعلیٰ حد سمجھی جا رہی ہے۔ جھوٹ بول کر سامنے والے کو خاموش بٹھانا اس کا ایک کمال اور اس کا فن سمجھا جا رہا ہے۔ دھوکہ دینا عام طور پر کاروبار میں، لین دین میں، معاملات میں، چاہے وہ زمینوں کا کاروبار ہو، پلاٹوں کا کاروبار ہو یا کوئی کاروبار ہو، سامنے والے کو بے وقوف بنا کر اپنی تجارت کو فروغ دینا، ڈیلنگ کرنا، سودا کرنا، عیب کو چھپاتے ہوئے اپنی چیزوں کو بیچنا، کم قیمت کی چیزیں مہنگی بیچنا، معمولی سا نفع جس طرح آٹے میں نمک ہوتا ہے یہ نہ ہوتے ہوئے قیمتیں بڑھا بڑھا کر اس کو فروخت کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ کمیشن، دلالی، ایجنٹی، سامنے والے کو الو اور بیوقوف بنانے کو ایک کمال اور فن سمجھا جا رہا ہے اور مہارت سمجھی جا رہی ہے۔ خریدنے والے سے بھی کمیشن، بیچنے والے سے بھی کمیشن، اور دونوں کے علاوہ بیچ رہا ہے ایک قیمت میں اور بول رہا ہے ایک قیمت میں، سراسر جھوٹ۔ جھوٹ پر مبنی تجارت اور کاروبار حرام ہے، اور اس کے ذریعے سے کمائی ہوئی دولت ایسے ہی حرام ہے جیسے سور کا گوشت حرام ہے، خنزیر کی چربی حرام ہے، کتا جس طرح نجس العین ہے ایسے ہی یہ حرام ہے۔ اور حرام چیز کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ جو گوشت مال حرام سے پلا ہو وہ آتش دوزخ میں جانے کے زیادہ حقدار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمائی مال حرام کے بارے میں، من اشترى ثوبا بعشرة دراهم فيه درهم واحد من حرام لم يقبل اللہ صلاته ما دام علیہ۔ جس کسی نے کوئی کپڑا خریدا 10 درہم میں اور اس میں سے 1 درہم مال حرام کا تھا، 9 درہم حلال کے 1 درہم حرام کا، تو صرف 1 درہم حرام کے ہونے کی وجہ سے من اشترى ثوبا بعشرة دراهم فيه درهم واحد من حرام، 1 درہم حرام کا، لم يقبل اللہ صلاته ما دام علیہ۔ وہ کپڑا جب تک اس کے آنکھ پر ہے، جسم پر ہے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی کوئی نماز قبول نہیں۔ اپنے گھروں کو مال طیب سے بناؤ، جس گھر کی تعمیر میں مال حرام لگا ہو اس میں خیر و برکت کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی ضمانت نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر میں جو مال حرام سے تعمیر کیا گیا ہو اور تھوڑا سا بھی حصہ مال حرام کا اس میں شامل ہو گیا ہو، اس گھر سے خیر و برکت چھین لی جاتی ہے، اس میں کوئی مضبوطی نہیں اور کوئی برکت نہیں اور کوئی خیر نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ایسے موقع پر کام کرنے والے جو مزدور ہوتے ہیں، جو لیبرز ہوتے ہیں، گارا کلانے والے، اینٹیں ڈھونے والے یا جو بھی کنسٹرکشن کرنے والے، تعمیر کرنے والے، ان کی محنت میں، ان کی مزدوری میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ صحیح ان کو ان کی اجرت دے دی جاتی ہے، ان کو ستایا جاتا ہے، ان کو ہریسمنٹ کیا جاتا ہے۔ آت الاجیر حقہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کو اس کی اجرت دے دو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے۔ کلیئر کٹ صراحت کے ساتھ یہ حدیث ہے۔ بہرحال
بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو دلوں کی سختی ہو گئی ہے یہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، وہ کثرت الذنوب من طول العمل، یہ جو گناہوں کی کثرت ہے انسانوں کی لمبی لمبی خواہشات کی وجہ سے۔ ہر انسان کی خواہش ہے کہ وہ لاکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی بنے، اور اس کی حرص اور ہوس کبھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، اور اس دنیاوی زندگی کو پر آسائش پر تعیش بنانے کے لیے اتنا سرگرداں کہ 24 گھنٹے کی زندگی اس کے لیے کم پڑ جاتی ہے۔ صبح ہوتے ہی فکر معاش میں نکل پڑتا ہے، راتوں کو بھی فکر معاش کا تذکرہ کرتا ہے۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ فکر معاش نے انسانوں کو اتنا غفلت میں ڈال دیا ہے، الہاکم التکاثر، کثرت دولت کے حصول کے طلب میں تم کو اس قدر غفلت میں ڈال دیا حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان میں پہنچ گئے۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، تم یقیناً جان لو گے، یقیناً تم جان لو گے۔ تو انسان فکر معاش میں، بس تگ و دو میں، کوشش میں، اس فنا ہونے والی زندگی کے لیے تگ و دو، جد و جہد اور کوششیں کرتا جا رہا ہے، لیکن آنے والی جو زندگی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے لیے ذرا بھی اس کے پاس کوئی فکر نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے۔ نہ علم دین حاصل کرنے کی اسے سعادت نصیب ہو رہی ہے، نہ علماء دین کے ساتھ بیٹھنے کی اسے فکر ہو رہی ہے، نہ دعوت دین کے کام کرنے والوں اس کے ساتھ جڑنے کی اسے توفیق ہو رہی ہے، نہ مسجد سے، نہ مسجد کے امور سے، نہ مسجد کے کاموں سے، یا دین کے کاموں سے، یا خدمت دین کے کاموں سے، دعوت دین کے کاموں سے اسے کوئی سروکار نہیں۔ وہ بس پیسہ بنانے کی چکر میں ہیں، اور لاکھ پتی ہے تو کروڑ پتی بننے کے چکر میں ہیں، چاہے پھر کون سے بھی راستہ اختیار کیا جائے، جھوٹ کا سہارا لیا جائے، وعدہ خلافی کی جائے، امانت میں خیانت کی جائے، اور کسی کو دھوکہ دیا جائے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ کثرت الذنوب من طول العمل، طول العمل من حب الدنیا، یہ جو لمبی جو خواہشات ہیں وہ دراصل دنیاوی محبت کی وجہ سے، اور جس انسان کے دل میں دنیا کی محبت بس جائے، اس میں نہ اللہ کی محبت ہوتی ہے، نہ اللہ کے رسول کی محبت ہوتی ہے، نہ اللہ کے احکامات کی محبت ہوتی ہے، نہ رسول کے اسوے کی محبت ہوتی ہے، نہ قرآن سے محبت، نہ اہل قرآن سے محبت، نہ دین سے محبت، نہ اہل دین سے محبت، نہ دین سے محبت، نہ دعوت دین سے محبت۔ جہاں دنیا کی محبت ہوتی ہے ساری محبتیں اس سے نکل جاتی ہیں۔ وحب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہی ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ اس کے برخلاف رأس الحکمتی مخافت اللہ، حکمت اور دانائی اور عقل مندی کی کوئی اساس اور کوئی بنیاد اور کوئی جڑ ہو سکتی ہے، وہ اللہ کا خوف، اور جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، پھر اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا چلنا پھرنا، اس کا کھانا پینا، اس کا کمانا، اس کی دنیا، اس کی آخرت، اس کی کمائی، اس کا طرز تکلم، اس کی گفتگو، اس کا طرز لباس ایسا ہو جاتا ہے جیسا اللہ چاہتے ہیں، ایسا ہو جاتا ہے جیسا حضور چاہتے ہیں۔ لیکن چونکہ خوف خدا دل سے نکل گیا ہے، انسان تو اتنا بنداس ہو گیا ہے کہ مرنے کو بھی ڈر نہیں رہا ہے۔ دیکھا جائے گا بھلے مرنے سے کون ڈر رہا ہے، آنے والی زندگی میں دیکھا جائے گا۔ خیر الزاد التقوی، سب سے بہترین توشہ اگر انسان اس دنیا میں آنے والی زندگی کے لیے بنا سکتا ہے وہ تقوی اور خوف خدا۔ بہرحال آج جو پریشان ہم نظر آ رہے ہیں اس میں ہمارے اپنے اعمال ہی اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہمارا ایمان، ہمارا اسلام، ہمارے عقائد، ہمارے معاملات، ہمارے کاروبار، ہمارا ہمسایوں کے ساتھ سلوک، والدین کے ساتھ سلوک، بیوی بال بچوں کے ساتھ سلوک، غیر
مسلم اور برادران وطن کے ساتھ سلوک، یہ سارے کے سارے چیزوں پر ہم نظر ڈالیں تو چونکہ اسلام کے مطابق ہم عمل پیرا نہیں ہیں، ہر جگہ ہمارے اندر کھوٹ نظر آ رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کرنے کا وعدہ کیا ان لوگوں کو جو اہل ایمان بھی ہیں اور ان کے اعمال صالح ہیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے اگر حقیقت میں تم ایمان والے ہو۔ قرآن کا یہ صریح حکم ہے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، جس کسی نے میری کتاب ہدایت کو سرچشمہ ہدایت سمجھ کے اس کی اتباع کی، اس کی پیروی کی، وہ شخص کبھی راہ سے گمراہ نہیں ہو سکے گا اور وہ کبھی بھی محروم نہیں ہوگا۔ دوسری آیت ہے وَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جس کسی نے میری کتاب ہدایت کی، اتباع کی، پیروی کی، انہیں نہ خوف لاحق ہوگا اور نہ وہ کبھی غمزدہ ہوں گے، افسردہ ہوں گے اور نہ رنجیدہ ہوں گے۔ اس کے برخلاف قرآن کا یہ حکم صراحت کے ساتھ موجود ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس کسی نے میری کتاب ہدایت سے روگردانی کی، انحراف کیا، اعراض کیا، پامال کیا، اس کی طرف نظر نہیں ڈالی، اس کی اعمال کو، اس کے احکامات کو پس پش ڈال دیا، فَإِنَّ مَعِيشَةً ضَنْكًا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی۔ حق پر ہو تو جینے کا سامان بہت ہے، دین سے جو دور ہے پریشان بہت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کتاب ہدایت کو سرچشمہ ہدایت سمجھتے ہوئے اپنے ایمان کو، اپنے اعمال کو احکامات خداوندی کے مطابق اور اسوہ رسول کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ عام طور پر مقررین جمعہ کے وعظ و بیان میں مسجد جمیل بیگ کے کاموں کی ایک لمبی فہرست بتاتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ آپ چونکہ یہاں کے پابندی سے جمعہ کی نماز ادا کرنے والے مقتدی ہیں، یہاں کے سارے کام آپ کے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہیں۔ بات دراصل ایسی ہے کہ مصارف اور اخراجات کی حد بڑھ چکی ہے اور آمدنی کے ذرائع اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے ہونا چاہیے۔ آج ہم یہ تہیہ کریں کہ ہر آدمی کچھ نہ کچھ اس کار خیر میں اپنا دست تعاون بڑھائے گا، کیونکہ یہاں جو کام انجام دیے جاتے ہیں بیوہ کے لیے، یتیم کے لیے اور پریشان حال لوگوں کے لیے، بیماروں کے لیے اور بیماروں کے مہمانوں کے آنے والے لوگوں کے لیے، ان کے کھانے پینے اور رہنے اور دوائی اور علاج کے لیے جو انتظامات کیے جاتے ہیں، وہ ایک ایسی مثال ہے جو میری نظر میں پورے مہاراشٹر میں ایسی کوئی مثال نہیں ہے، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ہر کوئی اس سے واقف ہے۔ تو آپ اپنے صدقات، عطیات، زکوٰۃ جو بھی بن پڑتا ہے، آج ہم اس بات کا تہیہ کریں کہ کم از کم 10 روپے کیوں نہ ہو، ہر کوئی اپنا دست تعاون بڑھائے، کیونکہ ابھی ذمہ داروں نے کہا ہے کہ ذرا مصارف بڑھے ہوئے ہیں اور انکم کے سورس ذرا کم ہو گئے ہیں، محدود ہو گئے ہیں، اور لوگوں کی طرف سے آمدنی بھی کم ہو گئی ہے۔ انہوں نے درخواست کی کہ میں آپ لوگوں سے درخواست کروں۔ بہرحال اطعم الجائع وعود المریضہ وفک العانی، بخاری شریف کی روایت ہے کہ مریضوں کی تیمارداری کرو، اطعم الجائع، اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اور جو مصیبت میں گرفتار ہے ان کی مصیبت کو دور کرو۔ یہ سب سے زیادہ اہم اور بنیادی اور عظیم الشان نیکیاں ہیں۔ بیماروں کی تیمارداری کرنا، مزاج پرسی کرنا، اور بھوکوں کو کھانا کھلانا، اور جو مصیبت میں گرفتار ہے ان کو مصیبت سے چھٹکارا دلانا، یہ اسلام کی اہم خوبیوں میں ہے، اسلام کی اہم عبادتوں میں ہیں۔ ان عبادتوں کی طرف ہمارا دھیان جانا چاہیے اور دامے درمے سخنے ہر اعتبار سے دست تعاون بڑھانا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔